يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اے رسول، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصل میں آپ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر محبوب جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ آپ سب کو پہنچا دیں، اور اس تبلیغ کے اندر آپ یہود و نصارہ اور مشرکوں اور کافروں کی مخالفت کی مطلقاً کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ محبوب جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بس آپ اس کو پہنچا دیجیے۔ آگے فرمایا کہ اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر بفرض محال آپ نے ایسا نہ کیا اور کسی آیت کو بھی نہ پہنچایا، آپ کا کام ہے آپ کے اوپر آپ کے رب نے جو نازل کیا وہ آگے پہنچا دیں۔ وہ یہود ہیں، وہ نصارہ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ایمان والے ہیں، وہ جو لوگ بھی ہیں ان تک پہنچا دیں۔ تو پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور آپ نے کسی آیت کو بھی نہ پہنچایا تو پھر آپ نے جو کار رسالت ہے اس کو انجام نہیں دیا اور آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا، اگر آپ نے اس میں سے ایک آیت بھی چھپا لی تو آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ تو آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی آیت کے اندر ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، یعنی کچھ لوگ آپ کی حفاظت کے اوپر مامور ہوتے تھے جو آپ کی بظاہر حفاظت فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی حتیٰ کہ تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں سے اپنا سر باہر نکالا اور فرمایا اے لوگو واپس جاؤ، بے شک اللہ نے مجھے محفوظ کر دیا، اب تمہاری اس سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو اب مجھے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو حضرت امام بخاری نے ایک روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ نجد کی طرف ایک غزوے میں گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو وہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو ایک وادی تھی جس میں خاردار درخت بہت زیادہ تھے، کانٹوں والے درخت بہت زیادہ تھے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت قیام کیا، تو جتنے مسلمان تھے جو حضور کے ساتھ واپس آ رہے تھے
اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے درختوں کے سائے میں وہ بکھر کر آرام کرنے لگے، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ککر کے ایک درخت کے نیچے اترے، ککر کے درخت کے نیچے اترے اور آپ نے اس میں درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی، درخت کے ساتھ۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سب سو گئے، تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا۔ ہم آپ کے پاس پہنچے تو ہم نے دیکھا آپ کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں کو کہ میں سویا ہوا تھا، اس شخص نے میری تلوار نکال لی، میں بیدار ہوا تو وہ تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی، یعنی یہ تلوار پکڑ کے کھڑا ہوا تھا۔ تو اب وہ جنگل تھا اور راستہ تھا اور واپسی کا سفر تھا اور صحابہ کرام آرام کر رہے تھے۔ تو اب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، ذرا مجھے بتاؤ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ یعنی اب حضور بھی تو آرام فرما رہے تھے، اس نے آپ کی تلوار درخت پر سے اتار لی اور اس نے تلوار پکڑ کے کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ، یعنی مجھے اللہ بچائے گا۔ تو لو دیکھو وہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ اب اتنی بات تو بیان کی ہے امام بخاری نے۔ آگے علامہ علی بن برہان الدین حلبی وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام غویرس بن الحارث تھا اور اس نے اپنی قوم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے اگر تم کہو تو محمد کو قتل نہ کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اگر تم یہ کام کر سکتی ہو تو کرو، مگر تم ان کو قتل کرو گے کیسے؟ اس نے کہا میں ان کی غفلت کے اندر ان کے پاس جاؤں گا۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کی تلوار تھی۔ تو اس نے کہا اے محمد ذرا مجھے اپنی تلوار تو دکھائیں۔ تو پھر تلوار آپ کی گود سے لے کر اس نے آپ کے اوپر سونت لی۔ کہنے لگا اے محمد آپ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اب اس نے تلوار جو پکڑ لی، کہنے لگا آپ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور تلوار مانگی بھی حضور سے اور حضور نے تلوار پکڑا دی، یہ لو۔ اچھا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ تو اب جب حضور نے یہ کہا نا تو اس نے حضور کو تلوار دے دی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلوار لے کر فرمایا اب تجھے میرے سے کون بچائے گا، اب تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ بہتر بدلہ لینے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، اس نے حضور سے وعدہ کیا، اس نے انہیں پہلے تلوار بھی دے دی، پھر اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں لڑوں گا، نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا، نہ تو میں خود آپ سے لڑوں گا اور جو آپ سے لڑے گا میں اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جانے دیا۔ تو وہ اپنی قوم کے پاس گیا۔ اب وہ اپنی قوم کے، چونکہ وہ تو اپنی قوم سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کو قتل کر کے آؤں گا، اب وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو اپنی قوم کو جا کے کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس سے بہترین شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، بہترین شخص کے پاس سے۔ تو پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یعنی اس نے اپنی قوم کو کہا میں بہترین مخلوق میں جو یعنی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم میں بہترین شخص کے پاس سے۔ تو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کہ یا اللہ ان پر درود و سلام بھیج کہ مخلوق میں جن سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، جو سب سے بہترین ہے تیری مخلوق کے اندر۔ آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ آپ کہیے کہ اے اہل کتاب تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو، تم دین کی کسی چیز پر نہیں ہو اہل کتاب،
تم کیا باتیں کرتے ہو کہ فلانی چیز اور فلانی چیز اور فلانی چیز تم اپنے گریبان کے اندر جھانکو تو صحیح. خیر آپ کہیے کہ اے اہل کتاب تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا. اس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے، مگر پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا تورات اور انجیل کو قائم کرو. کل کے بیان میں اس کا بھی ذکر پہلے بھی اللہ پاک نے پہلے بھی تورات اور انجیل کو قائم کرو. تو اس کو پھر اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن بھی نازل کیا گیا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب اس چیز کا اللہ پاک نے پہلے بھی ذکر فرمایا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کے کفر اور سرکشی کو وہ ضرور زیادہ کر دے گا. کیا چیز؟ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک یہ ان کے کفر کو اور زیادہ، ان کی سرکشی کو زیادہ کر دے گا جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. فَلَا تَعْصَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سو آپ کافروں کی قوم پر افسوس نہ کریں، کیونکہ حضور تو رحمت ہی رحمت تھے. آپ افسوس نہ کریں ان کے برے انجام کے اوپر جون سے. تو اب آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام عبد الملک بن حشام وہ فرماتے ہیں کہ سیرت النبویہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رافع بن حارثہ، سلام بن مشکم، مالک بن سیف اور رافع بن حریمہ آئے. کہنے لگے یا محمد کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین پر ہیں اور آپ اس تورات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اور آپ گواہی دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے. انہوں نے حضور سے پوچھا آپ تو خود کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی کے اوپر ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں اور تورات پر بھی آپ ایمان لاتے ہیں اور جو ہمارے پاس ہے اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے یہ سب برحق ہے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل کیوں نہیں، لیکن تم نے دین میں کچھ ایسی بدعات نکالنی ہے کہ اللہ نے تم سے جو عہد لیے تھے تم نے ان کا انکار کر دیا اور اللہ نے تم کو جن چیزوں کے بیان کرنے کا حکم دیا تھا ان کو تم نے چھپا لیا. تو میں تمہاری بدعات سے جو ان سے بری ہوں، تمہاری بدعات کا میں اقرار نہیں کرتا. ہاں جو اللہ نے تورات نازل کی تھی، جو اللہ نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے اور جو خدا نے نازل کیا اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. مگر اللہ نے تو جس چیز کو بیان کیا تم نے اس کو چھپا دیا. ان چیزوں کا ہم اقرار نہیں کرتے جو کام تم کرنے لگے ہوئے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اور بے شک ہم ہدایت اور ہم حق پر ہیں اور ہم نہ تو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اور نہ آپ کی اتباع کریں گے. انہوں نے بھی وہی بے ادبی اور گستاخی کی جس کا ایک وفد پچھلی آیات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. یہ دوسرا وفد ہے ان کا، یہود و نصارہ کا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب ساری بات کر لی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ آپ کا دین تو برا دین ہے جن سے، اس کے تو ساری چیزیں ہی خراب ہے، جس کے اوپر اللہ پاک نے پھر ان کو آگے ان کی سرزنش فرمائی تھی جن سے یہ. تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کہیے کہ اہل کتاب تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو. یعنی اس کے اوپر کہا گیا قل یا اہل الکتاب، محبوب آپ کہہ دیں ان اہل کتاب کو لستم علی شیء، کہ تم دین برحق کی کسی چیز پر نہیں ہو. تم کہتے ہو کہ ہمارا دین برحق ہے، نہیں، تم غلط بات کرتے ہو. اچھا دوسری بات یہ دوسرا فرمایا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ ان کے کفر کو اور زیادہ کر دے گا، ان کی سرکشی کو اور زیادہ کر دے گا، کیونکہ قرآن مجید نے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا. قرآن مجید نے ان کی جو بد عقیدگی تھی یا بد عقیدگیاں تھیں ان کو باطل کر دیا. قرآن مجید نے ان کو کافر قرار دے دیا کہ تم کافر ہو. اس لیے یہ قرآن مجید سے حسد اور بغض رکھتے تھے اور جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی تھیں ان کے بغض اور حسد میں زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی تھی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت ہی رحمت تھے، حضور رحمت ہی رحمت تھے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کافروں کی اس قوم کے اوپر افسوس نہ کریں. تو کبھی اللہ پاک نے زیادہ تر ان کو اہل کتاب بھی کہا ہے،
یہود و نصارائی کہا ہے، اہل کتاب کہا ہے یہود و نصارہ کو، مگر کہیں پر ان کو کافروں سے بھی خطاب کیا گیا۔ تو محبوب آپ ان کافروں کی اس قوم پر افسوس، حضور کو افسوس ہوتا تھا، حضور کے دل اقدس کو تکلیف ہوتی تھی، تو کیونکہ سرکشی ان کی گھٹی کے اندر ملی ہوئی ہے، ان کی عادت بن چکی ہے، یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کے برے انجام کے اوپر افسوس نہ کریں محبوب، یہ ایسے ہی ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کے حال کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کام ہے کہ پیغام آپ جون سا ہے وہ آگے پہنچا دیں جون سے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک ایمان کے مدعی اور یہودی اور صابئین اور نصارہ جو بھی اللہ اور قیامت پر صحیح ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ ان کا ذکر ہے، مگر یہ بہت تھوڑے لوگ تھے یہود و نصارہ کے اندر سے، مجوسیوں کے اندر سے جو ایمان لائے تھے، تو ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، ان کے متعلق یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اصل میں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح ایمان لائیں، اور یہودی جو عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، اور وہ حضرت عزیر کو خدا مانتے، اور صابئین جو ہے وہ ستاروں کو پوچھتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے، تو ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ان کا ایمان اس وقت صحیح ہوگا جب وہ اپنی بد عقیدگیوں سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جو اصل اسلام ہے۔ تو ایمان سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ایمان سے مراد اس کی ذات، اس کی صفات کمال، اس کی نازل کی ہوئی کتابیں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ جو کوئی کسی رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ گویا اس کے بھیجنے والے کا بھی انکار کر رہا ہے، اور ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑا تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا دلائل کے ساتھ، اور ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کی نبوت کا انکار ہے۔ تو جو شخص کسی بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے ان کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ کسی رسول کے اوپر ایمان لائے بغیر ان کی نجات ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح ان کی جو ان سی نجات ہے وہ نہیں ہوگی۔ نجات تبھی ہوگی کہ ان کو تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہوگا، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہوگا، اور تمام جو بھی احکامات نازل کیے جا رہی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔ آگے فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ بے شک ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ نہ سے ان میں سے ایک گروہ یہ تھا جس گروہ نے ان رسولوں کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، ان کو جھٹلا دیا، اور ایک گروہ تھا جس نے ان کو قتل کیا، جس گروہ نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا جون سا ہے۔ تو وَفَرِيقَيْن يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ جون سا تھا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب اصل میں اس میں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ شریعت کا جو حکم ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ جیسے کہ پیچھے ایک واقعہ گزرا کہ انہوں نے زنا کیا، ایک امیر خاندان کے لوگوں نے،
تو انہوں نے کہا بس منہ کالا کر دو اور وہ گدھے کے اوپر بٹھا دو منہ کالا کر کے، مگر اصل میں تورات کے اندر حکم رجم کا تھا اور اس کو چھپا دیا، اور ایک روایت میں آیت کو نکال دیا، ایک روایت میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کو بلایا کہ بلاؤ اس کو، انہوں نے کہا وہ اس وقت سب سے بڑا عالم ہے۔ حضور نے جب اس کو قسم دی تو اس نے کہا کہ واقعی یہ بالکل ایسا ہی ہے، جو رجم کا حکم قرآن کے اندر نازل ہوا ہے وہی رجم کا حکم ہماری کتابوں میں بھی نازل ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ شریعت کا جو حکم ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا اس کے اوپر یہ عمل کرتے، اور جو ان کے خلاف ہوتا اس کو یہ انکار کرتے، اس کو یہ رد کرتے، یا چھپا دیتے، یا تبدیل کر دیتے، یا رشوت لے کر اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل اس طرح کر دیتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء علیہم السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور انہوں نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ آگے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس کی کوئی سزا نہیں ملے گی، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ اندھے ہو گئے، یہ بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر بھی ان میں سے بہت لوگ، اللہ دوبارہ فرما رہے، پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا۔ تو فتنے کے معنی نقصانات بھی ہیں، مصیبتوں میں بھی فتنہ کہا جاتا ہے، انسان کی جو بد اعمالیاں ان کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو جس آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہاروت اور ماروت کو فتنہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو فتنہ فرمایا۔ تو فتنے کے کئی معنی ہیں۔ تو اب اصل میں مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گمان یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، بعض نبیوں کو جھٹلایا اور بعض نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا میں کوئی سزا نہیں ملے گی، اور اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبتیں طاری نہیں ہوں گی، اور وہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں بھی ان کو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اگر عذاب ہوا تو 7-8 دن ہوگا، یا کچھ کا عقیدہ تھا کہ 40 دن ہوگا، کیونکہ 40 دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور اگر ان کو عذاب ہوا تو صرف چند دن عذاب ہوگا، اور اتنے ہی دن عذاب ہوگا جتنے دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی جن سے۔ تو اصل میں بنی اسرائیل ہدایت کو حاصل کرنے سے 2 مرتبہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور دوسری مرتبہ حالانکہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان میں سے بعض کو ایمان لانے کی توفیق دی، مگر ان میں سے پھر بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، تو وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تیرا رب ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو یہ کہتے رہی ہیں ان کو، اور انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ بنا دیا کہ وہ اللہ ہے، اور حضرت مسیح ان کو یہ کہتے رہے کہ عبادت کرو اس کی جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔
انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار ظالموں کا نہیں ہے۔ تو اصل میں اب یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان عیسائیوں کے متعلق، اب ان عیسائیوں کا ذکر شروع ہوا، ان عیسائیوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو عیسائی جو ان سے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا کہتے تھے کہ وہ خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تین میں کا تیسرا قرار دیتے تھے کہ تینوں میں سے کوئی ایک، مگر مانتے آپس کا حلول تھے کہ بھلے علیحدہ علیحدہ ہیں مگر ہیں سارے ایک ہی۔ تو اس لیے تو نصارہ میں سے ایک فرقہ یعقوبیہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو رمضان شریف میں غالباً اس فرقہ یعقوبیہ کا ذکر ہوا تھا کہ یہ عیسائیوں کا کون سا فرقہ ہے، کیونکہ جیسے یہود کے اندر بے شمار فرقے ہو گئے، ایسے ہی عیسائیوں میں بھی بے شمار فرقے ہو گئے، کیتھولک، میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ۔ تو فرقہ یعقوبیہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تین اقانیم اصلوں سے مرکب ہے، تین اقانیم سے، باپ، بیٹا اور روح القدس، ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک روح القدس، جو بیٹے کے اندر دونوں چیزیں حلول کی گئیں۔ روح القدس، باپ اللہ ہے اور بیٹا مسیح ہے، اور باپ بیٹے میں حلول کر کے اس کے ساتھ متحد ہو گیا، وہ روح القدس بن گیا، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا عین ہے۔ اور یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح ہی اللہ ہے، مسیح ہی اللہ ہے اور وہ روح اللہ ہے۔ حالانکہ اب ان کا عقیدہ تو یہ ہے، مگر ان کو کون سمجھائے کہ یہ جو عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ساتھ جو سب سے پہلا کلمہ کہا، وہ کلمہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب انہوں نے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ مسیح نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے برکت والا بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور روزے کا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، جن کو تم اللہ بنائے بیٹھے ہو، انہوں نے تو پیدا ہوتے ساتھ سب سے پہلے یہ کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو خود اپنی زبان سے پیدا ہونے کے بعد پہلا کلمہ کیا ہی، اس کا آغاز ہی زندگی کا اس چیز سے نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ تو اس آیت میں حضرت مسیح کا یہ جو قول نقل فرمایا، بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ انہوں نے فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، مسیح نے کہا ہے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم مجھے خدا بنائے بیٹھے ہو۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔